وعلیکم السلام. ہلو کون؟ میں شبیر احمد. اور خیریت سے ہیں حضرت؟ اللہ کا کرم. میں اسعد قاسمی بول رہا ہوں. کون بول رہے ہیں؟ ابھی جو نیٹ پر واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر رہا ہوں نا، آپ کے ساتھ مختار کل کے مسئلے پر بحث چل رہی ہے. ہاں وہی بول رہا ہوں میں. جی فرمائیے. فون کیا تھا آپ نے؟ نماز ہو رہی تھی میری. اچھا وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مانو گے تو بات ہوگی، نہیں تو بے فائدہ بکواس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ارے کیونکہ میرے بھائی پاس ہم ایسے نے دلائل مل چکے ہیں، تو اتنی ایسے دلائل صاف. میں کیا کہہ رہا ہوں پہلے سنیے. ایسے دلائل مل چکے ہیں جس سے انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ہی کی کتابوں سے، آپ ہی کے ترجمے کنز الایمان سے بھی کچھ ملے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں میں. جی ورنہ جب ماننا ہی نہیں تو بیکار کی باتیں کر کے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بھائی ہم نے تو اپنی آڈیو کے اندر صرف آپ کے نعیم اللہ قاسمی ہی نہیں بلکہ آپ کے تمام لوگوں کو دعوت مناظرہ دیا تھا. کوئی اس ویڈیو کا جواب نہیں بنا پایا. کس کا ویڈیو کا جواب؟ جی ارے آپ تھوڑی تھوڑی بات کو اتنا پکڑیں گے. وہ کہہ دیا ہے اگر اللہ بیکار بیٹھا ہے تو اس کو بھی ارے کہنے بھائی کی کوئی صرف ضرورت اس میں یہ اتنے ہی سوال نہیں ہے، بہت سارے سوال ہیں. آپ نے سنا نہیں ہے پوری؟ اس سوال کا جواب، سب کا جواب میرے پاس ہے. سب اور سے پہلی تو رہا یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ تو آپ نے نہیں لیا، لیکن اپنا دعویٰ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دعوے کے مطابق ایک جگہ پہ مولوی قاسم کہتا ہے مختار نبی مختار اچھا مطلق ٹھیک ہے. مختار کہہ رہا ہے، اور ایک میں جگہ پہ آپ کا مولوی کہتا ارے ہے خود اللہ کے مختار بندے، نہیں ہے. میں آپ کو یہ ثابت کروں گا نا، مختار کل نہیں ہے کر کے ثابت کروں گا. ارے آپ تو مختار ہی نہیں مانتے نا. ہم مختار ثابت کریں گے تو مختار نہیں ہے ثابت کرو گے. ایسا تھوڑی ہے. مختار ایسا ہی ہے کل، نا، یہ ایسا ہی ہے. مختار کل نہیں ہے، یہ ارے ثابت کروں ہم گا. جتنا مختار ثابت کر دیں گے اتنا تو بھی نہیں مانو گے. ادھر سنیے، مانیں گے. مختار کل ثابت کرو گے تو نہ مانیں گے. ہم بھائی بول مختار مجھ تم کو ثابت کر رہے ہو، آپ مختار مجھ کو کو ہم بھی اتنا ہم بھی بتائیے سب کہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو. بالکل. تو اب نبی فرماتے سلونی، مجھ سے مانگو. نبی تو مشرک ہو میں گئے بھی آپ کے کہہ رہا قول کے ہوں، مطابق. میں بھی تو کہہ رہا ہوں میں مجھ سے مانگو. تو آپ بھی میں مشرک بھی ہو گئے کہہ رہا نا. ہوں مجھ سے مانگو بھائی. آپ بھی مشرک ہو گئے نا. ارے آپ کسی کو نہیں بولتے مجھ سے مانگو. ارے ہم لوگ تو مجازی کے قائل ہیں نا. کیا؟ ہم تو عطائی کے قائل ہیں. آپ تو عطائی کو خطائی ارے کہتے ہو. اللہ آپ کے کا بندے، مولوی مناظر طاہر ادھر گیاوی سنیے. کہتا ہے کہ عطائی نہیں ہوتا، صرف خطائی ہوتا ہے. ادھر سنیے، صرف یہ کہنے سے کہ مجھ سے مانگو کہنے سے کیا آدمی مختار کل ہو جاتا ہے؟ ارے میں کہاں بول رہا ہوں کہ مختار کل ہو جاتا. مانگنا صرف اللہ سے چاہیے، بندے سے کیوں مانگ رہے ہو؟ ہاں؟ ارے مانگنا اللہ سے چاہیے نا، بندے سے کیسے مانگ سکتا ہے؟ بندہ کیسے دے ہاں سکتا ہے؟ بالکل. ارے دنیا میں جو مانگ رہے ہیں ضرورت کے بقدر، اور وہ بھی یہ کہہ کے نہیں کہ ضروری طور پر تم کو دینا ہی پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. میں اگر وہ بول رہا چیز ہوں موجود ہوتا دینے ہے والا انسان کے اللہ پاس، ہے. اللہ نے دیا ہے. ہاں بالکل. دینے والا اللہ ہے. مانگنا ٹھیک. اللہ سے چاہیے کہ ہاں غیر اللہ سے چاہیے؟ نہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے. تو ابھی نبی فرماتے ہیں سلونی، مجھ سے مانگو. نبی خود نبی اللہ ہے کیا کہ نبی کہہ رہے کیا ہیں کہ ہوگا؟ مجھ سے مانگو؟ ارے تو بھائی آپ کے میں کیا فتوے کے کہہ رہا ہوں مطابق تو سنیے، نبی مشرک ہو گیا. استغفر اللہ دنیاوی، من کل ذنب. ارے اللہ کے بندوں میں کیا کہہ رہا ہوں، ضرورت کے وقت میں دنیاوی اعتبار سے جو دنیا کا ایک ماحول بات اللہ نے بتائیے، بنایا ایک ہے. بات بتائیے، ایک بات بتائیے. جنت دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. جنت میں کون جائے گا، جنت میں کون نہیں جائے گا، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا نا. ہاں اس کی قدرت اللہ کو ہے نا. بالکل. اب حضرت ربیہ نبی سے کیا مانگ رہے ہیں؟ دنیا کا مال مانگ رہے ہیں کہ جنت مانگ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پورا جواب دیا، پورا جواب دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگا تھا حضرت ربیہ نے؟ میں تو حدیث دے چکا ارے ہوں آپ کو. کیا مانگا تھا؟ جنت مانگا تھا. جنت میں نبی کی مرافقت مانگی تھی. ہاں تو جواب اب کیا آپ دیا اللہ کے نبی بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا فرمایا نبی نے؟ اور بھی کچھ مانگو. نہیں دے یہ تو دے دیا، اور بھی کچھ مانگو. اس کے بعد بھی کچھ اور لکھا ہوا ہے، ارے وہ پڑھ کے پڑھیے. بتا دو نا بھائی، میں تو حدیث دے چکا ہوں. حدیث اب بولو آپ گے نا، مجھے اللہ کے بتائیے رسول کہ آپ کے مان. جنت میں نبی کی مرافقت کس کو ملے گی نہیں ملے گی، یہ فیصلہ کون کرے گا؟
یہ فیصلہ بھی اعمال پہ جاتا ہے بھائی اللہ کرے گا نا، جنت میں حضرت ربیہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے یہ اللہ فیصلہ کرے گا، لیکن ابھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ تم جنت میں. اللہ کے نبی سے محبت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. ارے بھائی یہ تو اپنے مطلب چونکہ مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے، وہ ٹھیک ہے اپنے اعمال کی وجہ سے میں بول رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی. ارے ایک بات بتاؤ کہ نبی کے جتنے صحابی تھے، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کے لیے تو بشارت نازل ہوئی، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر صحابی کو جنت کی بشارت دی تھی؟ حضرت صدیق کو کہتے ہیں صدیق تو جنتی ہے. جس کو بھی دی ہے جنتی ہونے کی بشارت، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دینے کے لیے اس لیے دی ہے. کون سی وحی میں نازل ہوئی تھی؟ کون سی وحی لے کر جبریل علیہ السلام آئے تھے کہ ان کو بشارت ہو جنت کی؟ ہنسو گے اور کیا کرو گے؟ تو ہو گیا نا بات کہ نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے، نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہاں تو اللہ نے کہا تو اس لیے جنت کی بشارت ملی نا. تو اس کا مطلب صاف ہو گیا کہ نبی جہاں پر چپ ہے، نبی جہاں پر بول رہے ہیں، وہ خدا ہی کی مرضی ہے. ہاں بالکل اللہ کی. اب اگر نبی کہیں پہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، نبی کہیں پہ کچھ نہیں بول رہا تو تم کہتے ہو کہ نبی مختار کل نہیں ہے. ابے وہاں پہ تو نبی کو اللہ، نبی تو بولتے ہیں، نبی تو نہیں بولتے ہیں، وہ خدا کی مرضی سے، تو نبی خدا کے خلاف کریں گے کیا؟ ہاں یہی تو سمجھنا ہے، نہیں کر سکتے ہیں نا، جب اختیار نہیں ہے تو نہیں کر سکتے. ارے کیا اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے، تبھی تو نبی نے فرمایا کہ اے صدیق تو جنتی ہے، اے ربیہ جاؤ تجھے جنت میں میری مرافقت مل گئی، اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگو. اچھا چلو، ایک آپ نے یہ بات کہہ دی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. دوسری بات یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کو حرام کر دے وہ حرام ہے کہ نہیں؟ کس نے کہا ہے کہ نہیں حرام؟ اللہ تعالیٰ جس کو حرام کرتا ہے وہی حرام ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیے. اور جس کو نبی کرے وہ حرام نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ میری طرف نسبت. میں کیا بول رہا ہوں کہ جس چیز کو نبی حرام کر دے وہ حرام ہوتا ہے یا نہیں؟ ارے اللہ کے بندے، نبی کو بھیجا ہی ہے اسی لیے تاکہ جا کے وہ بیان کرے لوگوں کے سامنے، اللہ کے حکم کو بیان کرے. اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں بیان کرنا ہے. اپنی طرف سے تو نبی بولتے ہی نہیں کچھ. ہاں تو بات ختم. تو میں وہی بول رہا ہوں نا کہ نبی جس چیز کو حرام کر دے وہ حرام ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے اللہ کے بندے میں کیا پوچھ رہا ہوں، مختار کل ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے کیوں پوچھتے؟ ارے عطائی مانتے ہیں نا ہم مختار کل، ہم اپنی ذاتی تھوڑے مانتے ہیں. عطائی بھی مختار کل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ عطائی مختار کل ہے. ایک دلیل سن لے، اللہ تعالیٰ مختار کل ہے کیا؟ ہاں صرف اللہ تعالیٰ. عطائی طور پہ کہ ذاتی طور پہ؟ ذاتی طور پہ ہے. ذاتی طور پہ ہے نا، تو ہم نبی کو ذاتی تھوڑے مانتے ہیں، عطائی مانتے ہیں. عطائی طور پر بھی، کلی طور پر نہیں ہے. ارے کلی طور پہ نہیں ہے، تمہارا تو دعویٰ یہ ہے کہ کلی تو کلی کچھ نہیں ہے. کلی مطلب اختیار مختار کل جو ہے یہ نہیں. میں کیا بول رہا ہوں کہ تم جماعت دیوبندیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کسی بھی چیز کے مختار نہیں ہے. میں نے کہا نا اس عبارت کی مت پیش کرو یہاں پر قرآن. ارے اس عبارت کو پیش نہیں کروں گا، تمہارا عقیدہ بیان نہیں کروں گا. ہم تو اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، تم اپنا عقیدہ کیوں چھپاتے ہو؟ جو آپ سنو ادھر، میں پڑھا نہیں ہوں ابھی، ٹھیک ہے. تم پڑھے نہیں ہو تو میں تم کو اس لیے دے دیتا ہوں، پڑھ لینا اس کے بعد جواب دینا. ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں مختار کل آپ کی کسی بھی دلیل سے ثابت ہی نہیں ہوتا ہے نا. ارے نبی فرماتے مانگ، جو کچھ مانگنا ہے مانگ. دوسری بات یہ ہے، سنو میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نبی کے اختیار کا اعلان فرما رہا ہے کہ اے لوگوں میرا نبی جو دے. یہاں پہ ماں عام ہے، خاص نہیں ہے، مقید نہیں ہے، ماں عام ہے. عام المطلق یجری علی اطلاق ہی، سمجھ رہے نا؟ یہاں پہ ماں عام ہے، نبی جو دے. گویا کہ نبی فرما رہے ہیں کہ نبی کی شان میں اللہ فرما رہا ہے کہ میرا نبی کو میں نے مختار بنایا، میرا نبی دے بھی سکتا ہے. ربیہ سے جو سوال اللہ کے نبی نے کیا وہ بھی وہی آئی ہوگی. اللہ کے بندے یہ بھی تو وہی غیر مطلوب ہے. ارے اللہ کے بندے، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نبی کو ذاتی نہیں مانتے نا، عطائی مانتے. جب عطائی مانتے تو وہی تو آنا ہی ہے. چلو
अरबिया के बारे में। और एक बारे में बोलूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के बारे में क्या चाहते थे? वो ईमान लाए और उनकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी जन्नत अच्छा में एक बात जाए। बताओ कि अल्लाह के नबी मुझे चाहते बताओ, थे, अबू सुनो सुनो तालिब एक मिनट बताओ, अभी हजरत अबू तालिब की बात आई ना, सुनो ना, अबू तालिब की बात आई ना, सुनो ना अल्लाह के बंदे, मैं बोल रहा हूँ अबू तालिब की बात ना है ना, तो मैं बताता हूँ आप जो बोलना चाहते हैं। सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि अबू तालिब के बारे में नबी, हजरत रबिया रजी अल्लाह तआला अन्हु बाज हो गए, कुल पे बातें नहीं, सारी इंसानियत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे जन्नत में जाए, हिदायत पाले। अल्लाह ताला ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, जिसको अल्लाह हिदायत देता है वही हिदायत पर रहेगा, जिसको गुमराह करे। एक मिनट बताओ कि अल्लाह के नबी चाहते थे कि सारी दुनिया जन्नत में चले जाए, तो क्या नबी ने ये चाहत अल्लाह की मर्जी के बगैर किया था? जी, अल्लाह के नबी चाहते थे बकौल आपके कि सारी दुनिया जन्नत में चला जाए, ठीक है? तो क्या ये चाहत नबी की अल्लाह की मर्जी के बगैर थी? मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ पर अल्लाह की अरे भाई सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपने कहा कि नबी चाहते थे कि पूरी दुनिया जन्नत में चला जाए, तो क्या ये नबी की चाहत अल्लाह की मर्जी के बगैर थी? जहाँ पर अल्लाह की मर्जी चलेगी वो तो अल्लाह का इख्तियार होगा। अल्ले लो यार, अभी बोल रहे हो वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरा नबी वही बोलता है जो अल्लाह चाहता है, और मेरा नबी वही चाहता है जो अल्लाह चाहता है। तो नबी जब चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया जन्नत में चला जाए तो गोया कि अल्लाह चाह रहा है। ये बात मानो ना कि अल्लाह के नबी साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझको ये बताओ कि पूरी दुनिया अल्लाह ताला के नबी चाहते थे कि पूरी दुनिया जन्नत में चला जाए, तो ये चाहत अल्लाह के नबी की अल्लाह के मर्जी के खिलाफ थी या अल्लाह के चाहत के मुताबिक थी? अल्लाह की मर्जी के खिलाफ थी। अल्लाह के मर्जी के खिलाफ थी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, यानी नबी की चाहत अल्लाह की चाहत के खिलाफ होती है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये है तुम्हारा अकीदा कि नबी की चाहत अल्लाह की चाहत के खिलाफ होती है। तो फिर वमा यंतिकु अनिल हवा का क्या हुआ? एक सुनो, अबू तालिब के बारे में क्या कहोगे आप, ये पहले बताओ। हाँ तो आप मुझे बताइए, बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे या नहीं? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाहते थे कि हजरत अबू तालिब ईमान लाए, ठीक है? ठीक है, तो क्या ये चाहत जो नबी के अंदर आई तो अल्लाह के मर्जी के बगैर आई? अरे जाहिर बोलो ना मुझको। अल्लाह ने जब मना कर दिया, अल्लाह ने कब मना किया था? मा कान लिन्नबिय्यि अन यस्तग़फिरू लिलमुश्रिकीन वलौ कानू उली कुर्बा। हाँ, तो ये आयत कब नाजिल हुई? जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी गैब की खबर को ना जानना भी ये भी एक दलील है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गैब के बारे में नहीं जानते थे और क्या? हम कहाँ कहते कि नबी अपने आप गैब जानते हैं? नबी तो खुदा के बताने से गैब जानते हैं। हाँ, तो इस गैब का इल्म अल्लाह के नबी को कुछ तक नहीं था, होगा इसीलिए। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि नबी की चाहत अल्लाह की मर्जी के बगैर भी होती है? अरे हाँ, ला इल्मी तो फिर वमा यंतिकु अनिल हवा क्या होगा? मैं कह रहा हूँ ला इल्मी में वमा यंतिकु अनिल हवा का फिर क्या होगा जनाब? ये गैब की बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की बात को नहीं जानते थे। गैब की बात है भाई। तो फिर वमा यंतिकु अनिल हवा का क्या होगा कि नबी तो वही चाहते हैं जो खुदा चाहता है, तो फिर नबी चाह रहे कि ईमान लाए, तो ये तो खुदा की मर्जी के बगैर कैसे हो गया? हजरत अबू तालिब के दिल में जो चीज थी वो अल्लाह ही जानता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते थे। इसलिए कहा कि कलिमा पढ़ लो, आखिर वो ईमान नहीं लाए, और अल्लाह ताला भी जानता था कि ईमान नहीं लाएगा। ये सब कुछ नहीं है जनाब, ये सब हिकमत खुदाबंदी है। सुनो, वही हजरत अबू तालिब है, सुनो यही हजरत अबू तालिब है। नबी ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, सुनो नबी का इख्तियार सुनो, नबी का इख्तियार सुनो, जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम में कौन जाएगा, फैसला कौन करेगा? जाएंगे या नहीं? चलो आखिर बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब को मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अबू तालिब, सुनो ना, अबू तालिब की जहाँ तक बात आई, सुनो ना यार, जवाब खाली तुम ही लोगे, जवाब मैं नहीं दूंगा, जवाब तो दे रहा हूँ, जवाब सुनो ना। जन्नत तो जहन्नम सब चीज, जहन्नम सुनो ना, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं चाहते, एक बात। दूसरी बात यह है कि नबी का इख्तियार देखना हो तो सुनो ना, अरे सुनो यार, अब मेरे को बोलने दो, तुम लोग बोलने क्यों नहीं देते हो? मैं बोल रहा हूँ तो सुनो ना पहले। मैं बोल रहा हूँ कि अबू तालिब के बारे में
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ میں نے اپنے چچا ابو طالب کو جہنم کے نچلے درجے پر پایا تو میں نے کھینچ کے اس کو وہاں کر دیا کہ اب ان کے صرف تلوے پہ عذاب ہو رہا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ مجبور تھے نبی کہ جہنم کے نچلے درجے جو اوپر درجے میں کر دیے؟ یہ اختیار نہیں تھے تو کیا ہے؟ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل خواہش کیا تھی وہ بتاؤ پہلے۔ یہ اختیار تھا کہ نہیں؟ یہ اختیار ثابت ہوا؟ دیکھو حدیث کا مطلب یہ اختیار ہوا کہ نہیں؟ پہلے اتنا بتاؤ۔ نہیں نہیں میں حدیث کا مطلب میں بول رہا ہوں کہ یہ اختیار ہوا کہ نہیں؟ نبی جہنم کے نچلے درجے سے، حدیث بتا رہا ہوں، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث کی تشریح تم کرو گے، بڑے لوگوں کی حدیث کی تشریح مسلم شریف کی حدیث ہے بھائی، صاحب ظاہر ہے نبی فرماتے کہ میں نے ان کو نچلے درجے پہ پایا تو میں نے ان کو اٹھا کر کے جہنم کے کنارے پہ کر دیا جن پہ صرف ہاتھ ان کے تلوے پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ نبی کا اختیار نہیں تو کیا ہے؟ ارے نبی کو تو اتنا اختیار ہے کہ نبی جہنم سے نکال دیتے ہیں، نبی کو تو اتنا اختیار ہے کہ جنت پہنچا دیتے ہیں۔ جنت پہنچا دیے، ابو طالب کو جنت پہنچا دیں گے۔ ہاں ابو طالب کو جنت پہنچا دیں گے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے جہنم بنایا، جنت بنایا ہے؟ جنت کس کے لیے ہے؟ پہلے اتنا بتاؤ۔ یہ سوال یہاں پہ کرو ہی مت، اللہ کے نبی کو سب چیز کا اختیار ہے نا۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے نا۔ ایک بات بتاؤ، اللہ کو سب چیز کا اختیار ہے کہ نہیں؟ اللہ کو سب چیز کا اختیار ہے کہ نہیں؟ ارے اللہ کو سب چیز کا اختیار ہے کہ نہیں؟ اتنا تو مانتے ہو نا کہ اللہ کو سب چیز کا اختیار ہے کہ نہیں؟ اتنا تو مانتے ہو نا؟ ہاں اللہ کا اختیار چل رہا ہے نا یہاں پر، اللہ تو اللہ جہنم میں جائیں گے، اللہ کے اختیار تو چل رہا ہے یہاں پر۔ میں یہ بول رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کیا؟ ہاں اللہ یہی چاہتا تھا کہ وہ جہنم میں جائے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سنو، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے۔ تو اللہ کی چاہت ہے کہ میری عبادت کرے، اب بندہ عبادت نہیں کر رہا تو کیا تم خدا کو مجبور کہو گے؟ ادھر سنو، جب ایمان کے بغیر مرا ہے، اللہ نے جب بیان کر دیا جو بھی ایمان کے بغیر مرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ پتا تھا تبھی تو اصحاب الجحیم کا کیا مطلب ہے؟ میں بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے جن و انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ میں بول رہا ہوں ایک بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے جن و انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یہ بحث سنو نا، یہی تو بات ہے، یہی تو سمجھانا ہے تم کو، یہی تو سمجھانا ہے۔ اللہ چاہتے نہیں، اللہ کی مرضی یہ نہیں، اللہ کی چاہت ہے یہ، سمجھ رہے؟ اللہ کی مرضی چاہت کئی بار میں، مرضی اور چاہت میں فرق ہے، بالکل فرق ہے۔ مرضی اور چاہت میں فرق نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی مرضی یہ تھی کہ بندہ میری بات نہ کرے، کہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ میرا اتنے بڑے، ارے پہلے یہ بتاؤ کتنی عمر ہے آپ کی، آپ ہنس رہے ہو، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم مرضی اور چاہت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عجیب بیوقوفی ہے یار، ارادہ اور رضا میں فرق نہیں ہوتا ہے، بیوقوف ہو گیا۔ دیکھو جو چیز انسان کی چاہت ہوتی ہے اس پہ رضا بھی ہوتی ہے، لیکن رضا میں رضامندی الگ چیز ہوتی ہے۔ میں بول رہا ہوں کہ اللہ تبارک، ایک منٹ چھوٹے بچے کی طرح مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے والد محترم ایک چیز سے منع کر رہے ہیں، بیٹے یہ مت کرو، آپ کہہ رہے نہیں میں کروں گا، باپ کہہ رہے نقصان ہوگا، بیٹے مت کرو، آپ نے اللہ کے ان کے باپ نے کہہ دیا چلو بھائی کر لو، جاؤ، تم کو جب نہیں مان رہے ہو تو کر لو۔ اگر وہ کر دیا تو نقصان اس کو ہوگا، نہیں مانا، لیکن باپ نے کہا تو کیا، اگر نہیں کہتا تو نہیں کرتا، وہ باپ کہتا ہے تم کو کرنا ہی نہیں کسی بات میں تو نہیں کرتا، باپ نے کہہ دیا جاؤ تمہاری مرضی ہے تم کر لو۔ تو یہاں پر اللہ وہاں میں باپ نے جو کہا، تو باپ کی چاہت بھی تھی، باپ کی منصوری، سنو، باپ نے کرنے کو کہا نا یہ کام کرو، راضی نہیں ہے، لیکن بچہ جب ضد کیا ہے تو اس کو چھوڑ دیا، چلو بھائی ضد کر رہا ہے اسی لیے چھوڑ دیا اس کو، لیکن راضی نہیں ہے۔ باپ کو ابھی بھی تکلیف ہے کہ میرا بیٹا ایسا کیوں کر رہا ہے، اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ نافرمانی سے روکا ابو طالب کو، لیکن نہیں رکے۔ اب یہ اللہ کی مرضی میں نہیں آئے گا، اللہ کی چاہت میں اگر نہیں رکے گے تو جاؤ جہنم میں۔ باپ کی چاہت نہیں ہے تو باپ کی چاہت نہیں ہے تو باپ کی رضا تھی کیا اس میں؟ تو پتہ چل گیا کہ چاہت اور رضا تو ایک ہی ہے۔ ارے جب اللہ کی رضا، میں بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا کس لیے؟
ہاں اس لیے کہ تاکہ اللہ کی رضا حاصل کرے، اس لیے پیدا اللہ کی عبادت کرے. ہاں اللہ کو اللہ یہی چاہتا تھا نا. اب بندے نہیں کرتے تو کیا تم یہ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ مختار کل نہیں ہے؟ یعنی اللہ تو چاہتا تھا کہ عبادت کرے، بندہ نہیں کر رہا، یعنی اللہ تعالیٰ مختار کل نہیں ہے. جو بات اللہ چاہتا تو سب کو عبادت کرتا. مرضی اور ارادہ ابھی بھی سمجھ لو، مرضی اور ارادہ الگ چیز ہوتی ہے. میں نے سمجھا دیا آپ کو، پھر آپ بحث بازی کر رہے ہیں. میں نے ایک مثال دے کے سمجھایا بھائی اللہ تعالیٰ ایک چیز سے منع کر رہا ہے، یہ مت کرو ورنہ نقصان ہوگا. پھر بھی وہ بندہ جب کرنے کے اوپر آ جاتا ہے، نہیں مانتا ہے، تو تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ مت کرو، مگر انسان کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے قول کے مطابق، تمہارے اصول کے مطابق اللہ تعالیٰ مختار کل نہیں ہے. اللہ تو چاہ رہا ہے کہ اس کو کیا جائے، مگر بندہ نہیں کر رہا ہے. یعنی بندے کی طاقت اللہ کی طاقت پہ گالی بگا گئی. استغفر اللہ وغفر من کل ذنب واتوب الیہ. کیسا تمہارا اصول ہے یار، اس لیے کہتے ہیں. جس میں رضا ہوتی ہے اس میں محبت ہوتی ہے، جس میں چاہت ہوتی ہے اس میں محبت ہونا ضروری نہیں ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی وشرہ، برائی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ہاں بالکل بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ کی مرضی ہے وہاں پر برائی ہونے کی. تمہارے اصول کے مطابق میں بول رہا ہوں نا، تمہارے اصول کے مطابق بول رہا ہوں. تم لوگ جیسے کہتے ہو نا کہ اگر نبی مختار کل ہے تو پھر یہ کیوں نہیں ہوا، نبی مختار کل ہے تو پھر وہ کیوں نہیں ہوا، تو پھر اللہ مختار کل ہے تو یہ کیوں نہیں ہوا. کی بات نہیں ہے. ابھی تو آپ کے دوسرے آڈیو، تیسرے آڈیو میں جو آپ نے حلال اور حرام کی بات کی، میں تو صاف بخاری ہے. ارے میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دوں گا جس پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ جس چیز کو اللہ حرام کر دے وہ حرام، جس چیز کو نبی حرام کر دے وہ حرام. میں آپ کو آیت پڑھ کے سنا دوں گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم میں. ابھی ہمارا ٹائم ہو گیا، بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی. والسلام علی من اتبع الہدی.